بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم. تیز وصلو. الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے اور اللہ پاک ہی کی مدد اور نصرت سے تمام ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں. یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ توفیق عطا فرماتا ہے. تو آپ تمام حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے انتہائی قیمتی عشرے میں آپ حضرات کو اپنے گھر میں معتکف ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اعتکاف بہت بڑا عمل ہے. اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کی اہمیت آپ سب حضرات جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کو قیمتی کس طرح بنایا جائے. اعتکاف کا عمل کرنا تو آسان ہے، لیکن اس اعتکاف کے عمل کو قیمتی بنانا، اس کو محفوظ بنانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھے لیکن ادب آداب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور اپنے اعمال کی حفاظت کے ساتھ. یہ بات بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ انسان اعتکاف میں تو بیٹھ جائے، لیکن معتکف ہونے کے باوجود خدا نخواستہ اگر کسی منکر کا ارتکاب ہو، گناہ کا ارتکاب ہو، تو یہ پھر بہت زیادہ خطرناک بات ہے. تو الحمدللہ تمام ساتھی ماشاءاللہ صاحب اعمال ہے، سنجیدہ ہے. بس یہ باتیں جو آپ حضرات سے عرض ہوتی ہیں یہ بطور مذاکرے کے ہوتی ہے، یاد دہانی کے ہوتی ہے، اور بس مقصد بھی یہ ہے کہ آپس میں ایک مذاکرہ ہو جائے، جس طرح ایک مذاکرہ اور یاد دہانی ہوتی ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں ایک گناہ جو رائج ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ. غیبت کے گناہ میں اس وقت بہت زیادہ ابتلاء عام ہے. وہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. شاید ہی کوئی مجلس ہماری ایسی ہو کہ جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو یا کسی کا تذکرہ نہ ہوتا ہو غیبت کے انداز میں. بہت کم یا خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. تو خاص طور پر چونکہ ساتھی اس وقت اعتکاف میں ہے، تو یہ جو غیبت کا عمل ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور غیبت کرنے والوں کو تشبیہ دی کس سے؟ کہ جس طرح انسان کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. فرمائے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے تو ناپسند کرتے ہو. اس کی مثال اسی طرح ہے، اور یہ اللہ پاک نے قرآن میں دی ہے. جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ مثال دی ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ غیبت کا عمل کتنا سخت اور بدترین عمل ہے، قبیح عمل ہے، کہ انسان یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان گوشت کھائے، وہ بھی مردار کا، کچا، اور پھر اپنے بھائی کا. قرآن کریم نے کتنی بلیغ تشبیہ دی ہے. تو اور ہم
قرآن کریم پر ایک ایک حرف پر الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ غیبت واقعی ایسا ہی عمل ہے کہ جیسے کہ انسان کسی کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن ہم دن میں کتنی مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں اور شیطان کتنی مرتبہ ہمیں اس پر لگاتا ہے۔ تو 11 مہینے تو یہ عمل ہم سے ہوا ہوگا، تو چاہیے اب یہ کہ ہم تو اپنے اس غیبت کا عمل اگر ہم سے ہوا ہے یا دوسرے گناہ ہوئے ہیں تو ہمیں اس کی معافی مانگنی ہے، اور اس اعتکاف کو اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ پاک سے اپنے تمام گناہ معاف کروانے ہیں، بجائے اس کے خدا نخواستہ کہ شیطان ہم سے مسجد کے ماحول میں، اعتکاف کے ماحول میں بھی یہ عمل کروا بیٹھے۔ تو بہت زیادہ اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ حضرات نے سنا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی سنگین گناہ ہے، سخت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ سے کہ زنا کتنا سخت ترین اور بدترین عمل ہے، کوئی صاحب ایمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن غیبت کو اس سے اشد قرار دیا گیا، سخت قرار دیا گیا۔ کوئی وجہ تو ہوگی، تو علماء نے اس میں وجہ یہی لکھی ہے، بلکہ توجیحات لکھی ہے کہ غیبت کو زنا سے بھی بدترین اور سنگین قرار دیا گیا۔ وجہ اصل میں یہ ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، دونوں بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن زنا کی قباحت اور شناعت ہر مسلمان کے ذہن میں، لیکن غیبت کی اس درجے میں قباحت یا برائی وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ غیبت ہم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ تو جب ہم غیبت کو ہلکا گناہ سمجھتے ہیں تو ہلکا گناہ سمجھنے کی وجہ سے، یا بعض مرتبہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اور زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ جب سمجھتے ہیں تو اس سے بچتے ہیں، لیکن غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو اس کو کرتے رہتے ہیں۔ جب کرتے رہتے ہیں تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، اور پھر کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ تو حدیث میں آتا ہے، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر کرتا ہے پھر سیاہ، اگر توبہ کر لے تو اس نقطہ مٹ جاتا ہے، اللہ پاک اسے مٹا دیتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے، دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل پورا سیاہی سے بھر جاتا ہے، پھر اس پر مہر جباریت لگا دی جاتی ہے، پھر کوئی نیکی کا داعیہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، دل سخت اور زنگالود ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کتنی مرتبہ ہم غیبتیں کرتے ہیں؟ تو سخت اس لیے کہا کہ بعض مرتبہ اسے معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جب سمجھتا ہی نہیں ہے ظاہری بات ہے پھر اسے کرے گا، اور جب گناہ نہیں سمجھا یا معمولی گناہ سمجھا تو پھر انسان توبہ بھی نہیں کرتا نا۔ زنا کا عمل خدا نخواستہ ہو جائے تو دل میں ایک خوف ہے کہ میں بہت بڑا گناہ میں نے کیا ہے، اور بالآخر انسان نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے ہم میں سے کون توبہ کرتا ہے؟ ہر انسان دیکھ لے کہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو میں غیبت سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا جن کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگی ہے؟ شاید ہی ایسا ہو، تو یہ وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، اس لیے اس کو سخت قرار دیا۔ پہلی وجہ، دوسری وجہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ پھر توبہ انسان نہیں کرتا، اور بغیر توبے کے جب دنیا سے جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس کی سزا بھگتے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، یعنی یہ صرف حقوق اللہ سے متعلق گناہ نہیں ہے، حقوق اللہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں اگر انسان حق تلفی کرے تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، حکیم رحیم ذات ہے، شاید اللہ پاک معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد صرف توبے سے معاف نہیں ہوتے۔ کسی نے کسی کا حق مارا اور پھر توبہ کر رہا ہے، توبہ توبہ توبہ، میں نے بہت غلط کیا، تو اس سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ تب معاف ہوگا جس کا حق آپ نے لیا ہے، غصب کیا ہے، حق تلفی کی ہے، آپ اس کو اس کا حق دے دیں، حق دیں گے وہ معاف ہو جائے، یا اس سے معافی مانگے وہ اپنا حق معاف کر دے، تب جا کے حقوق العباد معاف ہوتے ہیں۔
تو غیبت میں چونکہ کیا ہوتا ہے کہ غیبت کا مطلب ہی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اسے ناپسند ہو، حدیث میں بھی آتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس بھائی میں وہ بات موجود ہے تب بھی غیبت ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تب تو پھر یہ بہتان بن جائے گا اور زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں نا میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا، سچ کہہ رہا ہوں، اس میں وہ بات ہے۔ اب سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ غیبت ہے۔ ظاہری بات ہے غیبت کہتے ہی اس بات کو ہے کسی کی غیر موجودگی میں، غیبت غیبوبت میں، غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے اچھا نہ لگے، اسے برا لگے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور ہر انسان اپنے متعلق برا سننا پسند نہیں کرتا۔ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں اگر وہ بھی میری غیبت کرے اور مجھے پتہ چلے مجھے بھی برا لگے گا، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور ظاہری بات ہے آخرت کا معاملہ تو پھر وہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پر معاملہ ہے چلیں پیسے دے کے نپٹا دیا، سفارش کروا لی، زور زبردستی کروا لی۔ آخرت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ وہاں کوئی پیسہ چلے گا، سفارش چلے گی یا طاقت چلے گی۔ وہاں تو سیدھے سیدھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نیکیاں تو ہیں لیکن دوسری طرف ہم نے لوگوں کی غیبتیں بھی کی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس کی غیبت کی ہے وہ اللہ پاک کے سامنے آ کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اب مطالبہ کریں گے تو ان کو بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ اللہ پاک حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کے نام اعمال سے نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائے، جس کی غیبت کی تھی دنیا میں، تو یہ نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیاں ہی ختم ہو جائے اس چیز میں، اس چکر میں۔ اب کیا ہوگا؟ تو پھر جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اٹھا کر میرے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو کتنا نقصان اور خسارہ ہے۔ اور ایک طویل حدیث بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا صحابہ سے بتاؤ حقیقی مفلس کون ہے، وہ آپ حضرت نے سنی ہوگی۔ تو وہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ گئے اس حالت میں کہ نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف حقوق العباد گردن پہ تھے، اور حقوق العباد میں ایک غیبت بھی ہو سکتا ہے۔ تو نقصان کیا ہوا کہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جانے لگے اور نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جانے لگی، پھر بھی پوری نہیں ہوئی، پھر ان کے گناہ اٹھا کر نام اعمال میں رکھے گئے اور نام اعمال گناہوں سے بھر گیا، جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ انسان کتنے خسارے والا ہوگا، گیا اس حال میں نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس کا نام اعمال گناہوں سے بھر دیا گیا، جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے آج جسے ہم سمجھتے ہیں، سارا دن اور رات غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کی مجلس میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، بلکہ اگر انسان خود نہیں کر رہا، سننا بھی نہیں چاہتا لیکن بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر کیا کرے بھائی؟ اس مجلس سے اٹھ، یا تو روک دے اگر طاقت رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا تو اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، علیحدہ ہو جائے۔ تو اب آپ بتائیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، اور شیطان ہمیں اس مسجد کے پاکیزہ ماحول میں، رمضان کے آخری عشرے میں، اعتکاف جیسے مقدس عمل میں بھی اس پہ اکسا دیتا ہے بعض مرتبہ۔ چلے بھئی دوستوں کی مجلس لگی ہے، چلے فلاں دوست کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ شیطان بہت زیادہ جو ہے کاری وار کرتا ہے انسان پر، اس کے طریقے بڑے خطرناک ہیں، اس کے مکر و فریب۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، اب میں غیبت سے بچنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں، چلو اس کا ذرا اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کر لو، 2-3 اچھائیاں ذکر کی، پھر برائیاں شروع ہو گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی زبان کو بند ہی رکھے، کسی کا زیادہ تذکرہ نہ کرے بلا وجہ۔ بعض مرتبہ شیطان ابتدا میں اچھائیوں پہ 2-3 خوبیاں بیان کرواتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے غیبتیں برائیاں شروع کروا دیتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اعمال ویسے بھی کون سے بہت زیادہ ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، گناہ ویسے بھی زیادہ ہیں کہ اس کو ہم غیبتیں کر کے ضائع کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے نا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
یا معاصر ہے دونوں حضرات کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے شخص ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت بڑے عالم ہے، فقیہ ہے، لیکن بخیل ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی تھے، ان کی سخاوت مشہور ہے. فرمایا کہ بخیل ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو بخیل نہیں ہے. فرمایا نہیں، وہ بخیل ہے، اس طور پہ بخیل ہے کہ اپنی ایک نیکی بھی کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہے. نیکی نہیں دیتے کسی کو. کس طرح؟ وہ کسی کی غیبت ہی نہیں کرتے، وہ کسی کی غیبت کرتے ہی نہیں ہے. جب غیبت نہیں کرتے تو اپنی نیکی بھی نہیں دیتے کسی کو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر غیبت جائز ہوتی تو میں اپنے ماں باپ کی کرتا، تاکہ کم از کم میری نیکیاں اٹھا کر میرے ماں باپ کو ہی مل جاتی. لیکن غیبت جائز نہیں ہے، اور ہم تو کیا نیکیاں ہوں گی اور اس کو بھی ہم غیبتوں میں کیا کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ گناہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. خواص، عوام، بڑے چھوٹے، مرد عورت سب اس کے اندر مبتلا ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف زندوں کی ہو رہی ہے، زندوں کی غیبتیں تو ہوتی ہے، مارکیٹ والے ساتھی ہیں، دکان کے ساتھی ہیں، ان کی غیبتیں بھی چل رہی ہے. اسکول کالج میں مدرسے میں کوئی ساتھ پڑھ رہا ہے، ان کی غیبتیں بھی چل رہی ہے. رشتہ داروں کی، اور یہ تو بہت زیادہ ابتلا ہے، رشتہ داروں کی غیبتیں چل رہی ہے. بعض مرتبہ اپنے بڑوں کی بھی ہم کر لیتے ہیں کہ جو غیبت بھی ہوتی ہے اور بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. ماں باپ کی کر لیتے ہیں، استاذوں کی کر لیتے ہیں، اپنے مشائخ کی کر لیتے ہیں. تو اس میں غیبت کے ساتھ ساتھ بے ادبی کا گناہ بھی آ جاتا ہے. یہ انتہائی ایک قبیح اور سنگین عمل ہے، جیسے میں نے عرض کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کی اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. جب اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یہ تو صرف توبے سے معاف نہیں ہوگا کہ بس توبہ کر لی، توبہ توبہ اور غیبت معاف ہو گئی. اس کا تعلق جب حقوق العباد سے ہے تو یہ تو تب معاف ہوگا کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے معافی مانگ لی جائے اور وہ معاف کر دے. اب آپ بتائیں نا، یہ تو اتنا آسان عمل نہیں ہے. کسی کو جا کر کہا جائے بھئی میں نے آپ کی غیبت کی ہے اور آپ معاف کر دیں، اس سے تو شاید اور زیادہ ناراضگی بڑھ جائے. تو علماء نے لکھا ہے، اور ہمارے اکابرین میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ان کے سلسلے کے جو دوسرے بزرگ حضرات گزرے ہیں، بہت زیادہ اس معاملے میں سخت ہے. اگر کوئی بیعت کی درخواست بھی کرتا تو آج کل کی طرح تو نہیں تھا کہ فوراً بیعت کر لیا، بلکہ شرائط ہوتی تھی کہ بھئی پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے حقوق العباد میں جو تمہاری گردن پہ تو نہیں ہے کسی کے ذمے، کسی کا حق تمہاری گردن پہ تو نہیں ہے، مالی دوسرے معاملات، یا اسی طریقے سے تم نے کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، وہ سب لکھ کے میرے پاس لاؤ. اب تو بڑا آسان معاملہ ہے نا، بیعتیں بھی فوراً ہو رہی ہے، خلافتیں اجازتیں بھی فوراً دی جا رہی ہے. وہ حضرت بہت سخت ہے اس معاملے میں. بیعت کی بات کر رہا ہوں، بیعت بھی نہیں فرماتے تھے. پہلے جاؤ ساری تفصیل لکھ کے لاؤ کہ تم نے پوری زندگی کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی میراث، کسی کا مال، قرضہ، دوسرا معاملہ تمہارے گردن پہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو پہلے اس کو ادا کرو. اور کسی کی غیبت تو نہیں کی، ابھی فلاں کی اچھا کیے، اب ان کو خط لکھو اور ان سے معافی مانگو. اور جب ان کا جواب آئے وہ جواب لا کر دکھاؤ کہ انہوں نے اس میں لکھا ہو کہ ہم نے معاف کر دیا، تب جا کے بیعت ہوگی. ظاہر میں چونکہ اس معاملات کا تعلق آخرت سے، اور بیعت کا اصلاح کا مطلب ہی اصلاح ہے، اپنی اصلاح کروانا ہے، تو اصلاح شروع ہو جاتی شروع سے. اب تو ہمارے سارا کھلا کھاتا ہے اور کھانے پینے کے معاملات ہیں، آسان معاملات ہیں، ایسا نہیں تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ حقوق العباد ہیں. بس آخری بات یہ ہے کہ اب کیسے اس کی تلافی کی جائے. اور میں نے عرض کیا کہ زندوں کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ ہم دنیا سے جو جا چکے ہوتے ہیں ان کی غیبتیں بھی کر بیٹھتے ہیں. ان کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. زندہ ہے بھئی آپ معافی مانگ لیں، مردے سے کیسے مانگیں گے؟ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ انسان دنیا میں ہی اپنے معاملات صاف کر لے. اب یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی معاف کر دو، یہ تو مشکل ہے. اس انداز سے کہہ دے کہ بھئی اگر میں نے
زندگی میں کبھی آپ کی غیبت کی ہو یا برا کہا ہو یا کچھ بھی کہا سنا ہو تو آپ معاف کر دیں، اور میں نے بھی معاف کیا، یعنی کہے نہیں بالکل واضح انداز میں کہ غیبت کی تھی ورنہ اس کو برا لگے گا، اس انداز میں کہہ دے کہ بھئی اگر کبھی کی ہو انسان ہے تو میں معافی مانگتا ہوں اور آپ کو بھی معاف کرتا ہوں اگر آپ نے، تو یقیناً اس انداز میں برا بھی نہیں لگے گا، اور وہ کہہ دے گا بھئی میں نے معاف کیا تو کیا ہو جائے گا، معاملہ صاف ہوگا۔ آسان طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے، اس کی غیبت کی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے دعائیں مانگے، اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک یہ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال بس آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا تھا کہ ہمیں اپنے اعتکاف کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ، اور یہ جو زبان ہے نا، سب سے زیادہ انسان کو گناہوں اور ہلاکت میں یہ زبان ڈالتی ہے، اور غیبت بھی زبان کا گناہ ہے۔ تو اور بہت سارے گناہ ہیں، اس پر بات ہوتی رہتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے اور آئیں گی انشاءاللہ، لیکن آج کی مجلس میں اس پر بات عرض کرنی تھی کہ اپنے زبان کو غیبت سے بالکل محفوظ رکھنا ہے اور مستحضر رکھنا ہے کہ بھئی کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکلے جو غیبت کے زمرے میں لکھ لیا جائے اور آخرت میں میری نیکیاں اٹھا کر چلی جائے، دوسرے کے پاس چلی جائے۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ سب عمل کریں گے نا، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے معاف فرما دے۔ اے اللہ دوسروں کی غیبت کرنے سے، حقوق کی حق تلفی کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام اور توفیق نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے گناہوں سے، صغائر کبائر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اگر ہوئے ہیں تو اللہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ آئندہ کے لیے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس اعتکاف کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ ہماری عبادات، تلاوت، ٹوٹی پھوٹی جو عبادات اور اعمال ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔